الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا اور جب ہم نے کہا للملائکتی ملائکہ سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فسجدوا سو سجدہ کیا سب نے الا ابلیس مگر ابلیس نے ابا انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے۔ ہم نے بتایا تھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت پر 4 عام انعامات کا ذکر ہے۔ 3 انعامات کا ذکر گزر گیا، یہاں سے چوتھے انعام کا ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی آدم پر کیا گیا۔ وہ چوتھا انعام کیا ہے؟ انسانوں کے والد آدم علیہ السلام کا اکرام کرنا 5 طریقوں سے۔ نمبر 1، فرشتوں کو حکم کے ذریعے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ نمبر 2، جنت میں داخل کرنے کے ذریعے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ۔ نمبر 3، آدم علیہ السلام کی خطا کو توبہ کے بعد معاف کرنے کے ذریعے ان کا اکرام، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ نمبر 4، توبہ کی کلمات کی تعلیم کے ذریعے، اور نمبر 5، زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی آدم کی ہدایت کا انتظام کرنا اور پھر اسے جاری رکھنا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو یہ بھی آدم علیہ السلام کا اکرام ہے کہ زمین میں ان کی اولاد کے لیے ہدایت کا انتظام جاری رکھنا انبیاء کو بھیجنے کے ذریعے۔ تو یہاں سے آدم علیہ السلام کے اکرام کا ذکر ہے ان 5 طریقوں کے ذریعے۔ یہ بات پہلے بھی گزر گئی کہ یہ انعامات دعوی توحید جو کہ پہلے گزرا اعبدوا ربکم، اس کے دلائل کے طور پر ہیں، تو یہ چوتھا انعام بھی اسی کے ضمن میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر اتنے انعامات کیے ہیں کہ میں نے تمہارے والد کا اتنا اکرام کیا اور انہیں اتنی عزت دی، تو اب تمہیں بھی چاہیے کہ اعبدوا ربکم پر عمل کرو، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو۔ تو ان انعامات کا نتیجہ اور بدلہ یہ ہونا چاہیے۔ تو یہی اس آیت کا ربط بھی ہے پچھلی آیات سے کہ یہ چوتھے انعام کا ذکر ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے علم بِكُلِّ شَيْءٍ ثابت ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ میں اللہ تعالیٰ کے لیے علم بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اور غیر اللہ کے لیے علم بِكُلِّ شَيْءٍ ثابت نہیں ہے، تو وہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح پچھلی آیات میں ملائکہ سے علم غیب کی نفی تھی، تو اس آیت میں آدم علیہ السلام سے اور ابلیس لعین سے علم غیب کی نفی ہے۔ تو یہ دوسرا ربط ہوا۔ تیسرا ربط اس آیت کا پچھلی آیت سے یہ ہے کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی خلافت اور اس کی اہلیت کا ذکر ہوا علم کی وجہ سے، تو اب اس آیت میں خلیفہ کا حق ذکر ہے، یعنی خلیفہ کا اکرام اور اس کی سمع و طاعت اور خلیفہ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ اس آیت میں ذکر ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو اس میں خلیفہ کی فرما برداری اور ان کی سمع و طاعت کا حکم ہے۔ تو یہ تیسرا ربط اس آیت کا۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اس میں 2 باتوں کا ذکر ہے۔ ایک، فرشتوں کو حکم ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سجدہ تعظیم، اور دوسرا ابلیس کی نافرمانی اور سجدے سے انکار کا ذکر ہے۔ تو یہ 2 باتیں ذکر ہیں اس آیت میں۔ وَإِذْ قُلْنَا،
اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے کہا. تو اس آیت میں ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور اس سے پہلے ایک واقعہ گزرا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو وہاں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ تھا اور یہاں وَإِذْ قُلْنَا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں استخلاف اور تعلیم کا ذکر تھا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا اور آدم علیہ السلام کو تعلیم دینے کا دنیا کی چیزوں کی. اور ان دونوں چیزوں کا تعلق امور تربیت سے ہے، تربیت سے تعلق ہے اس کا. اس لیے وہاں تربیت کی مناسبت سے رب کا ذکر کیا. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تربیت کرنے والے کو. تو اس لیے وہاں رب کا ذکر کیا. اور یہاں تعظیم و اکرام اور اللہ تعالیٰ کے امر کا ذکر ہے. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے جمع متکلم کا صیغہ ذکر کیا، کیونکہ جمع متکلم کے صیغے میں تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کے امر کی عظمت کا اس میں زیادہ مظاہرہ ہے. تو یہاں پر وَإِذْ قُلْنَا ذکر کیا. آگے ہے لِلْمَلَائِكَةِ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائکہ سے. تو اس سے مراد تمام ملائک ہیں، جیسے کہ سورہ حجر میں بھی آتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سورہ حجر 30 نمبر آیت. تو اس سے مراد تمام ملائکہ ہیں. یہاں اس مقام میں مفسرین نے ایک بحث یہ ذکر کی ہے کہ یہاں ان آیات میں دو واقعات بیان ہوئے. ایک آدم علیہ السلام کے استخلاف کا واقعہ جو پچھلی آیتوں میں ذکر ہوا، اور دوسرا فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا واقعہ جو ان آیات میں ذکر ہے. تو مفسرین نے ایک بحث یہ ذکر کی ہے کہ استخلاف اور تعلیم کا واقعہ پہلے پیش آیا یا یہ واقعہ سجود ملائکہ کا پہلے پیش آیا. تو اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں. ایک قول جسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ سجود ملائکہ کا واقعہ استخلاف کے واقعے سے مقدم ہے، یعنی پہلے سجود ملائکہ کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر استخلاف کا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا. اور اس پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے پھر دلائل بھی پیش کیے ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ استخلاف اور تعلیم کا واقعہ سجود ملائکہ سے پہلے کا ہے. تو یہ قول راجح اور صحیح معلوم ہوتا ہے اور یہ قرآن کی ترتیب اور ظاہر کے بھی موافق ہے. پھر مفسرین نے دونوں اقوال کے دلائل بھی بیان کیے ہیں اور ایک طویل لمبی بحث ہے، ہم یہاں پہ وہ ذکر نہیں کریں گے. پھر ان آیت میں سجود ملائکہ کا واقعہ ذکر ہے. قرآن کریم میں یہ واقعہ 7 صورتوں میں ذکر ہے. سورہ بقرہ، اعراف، حجر، اسراء، کہف، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الصاد. تو ان 7 صورتوں میں یہ واقعہ سجود ملائکہ کا ذکر ہے. لیکن یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ 7 جگہ ایک ہی واقعہ ذکر کرنا تو یہ تو تکرار ہے، اور کلام میں تکرار اور بار بار ایک ہی بات یا ایک ہی واقعہ ذکر کرنا تو یہ کلام میں ایک عیب ہے، اور قرآن کریم یہ عیب سے خالی ہے. تو یہاں پر اس واقعے کو بار بار ذکر کرنا، اس سے کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح ہے، یہ واقعہ قرآن کریم میں بار بار ذکر ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا 7 دفعہ ذکر ہے. تو ظاہراً تو یہ ایک تکرار ہے، لیکن حقیقت میں یہ تکرار نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ اس واقعے کی تعبیرات اور مقصد میں فرق ہے. یعنی الفاظ بھی مختلف ہیں اور مقصد بھی مختلف ہے، اور جس کلام میں مقصد مختلف ہو تو اسے پھر تکرار نہیں کہتے. پھر فرمایا اسجدوا لآدم کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. یہاں سجدے کی بحث ہے. تو سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ لغت میں انحناء کو کہتے ہیں. انحناء سر جھکانا، سر نیچے کرنا، یہ اس کا ایک لغوی معنی. دوسرا لغوی معنی ہے خضوع اور عاجزی کرنا، اور تیسرا معنی ہے اطاعت و انقیاد، کسی کی تابعداری کرنا. تو یہ 3 لغوی معنی ہیں سجدے کے.
اور عرف میں سجدہ کہتے ہیں اپنا سر زمین پر رکھنا، تعظیم و اکرام کے طور پر، یا کسی کو سلام کے لیے، یا سر زمین پر رکھنا عبادت کے لیے۔ تو عرف میں سجدے کے یہ معنی ہیں، تعظیم کے لیے یا کسی کو سلام کے لیے یا عبادت کے لیے سر زمین پر رکھنا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں سجدہ کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی نیت سے اور عقیدے کے ساتھ سر زمین پر رکھنا، تو شریعت میں اسے سجدہ کہتے ہیں، عبادت کی نیت سے اور عبادت کے عقیدے سے سر زمین پر رکھنا۔ تو قرآن کریم میں یہ تمام معنی استعمال ہوئے ہیں سجدے کے، لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، عرفی معنی میں بھی، اور شرعی اصطلاح میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے سجدے کی بنیادی 3 قسمیں ہوئیں۔ نمبر 1، کسی کے سامنے سر جھکانا، اسے سلام کرنے کے لیے یا اس کے اکرام کے لیے، اور دوسری قسم سلام یا اکرام کے لیے سر زمین پر رکھنا، سر جھکانا یا سر زمین پر رکھنا، 2 قسمیں یہ ہیں۔ پہلے ان دونوں قسموں کا حکم بیان کرتے ہیں، پھر تیسری قسم بیان کریں گے۔ تو یہ دونوں قسمیں، یعنی اکرام کے لیے سر جھکانا یا سر زمین پر رکھنا، تو یہ پچھلی امتوں میں تو جائز تھے، لیکن ہماری امت میں یہ منسوخ ہے۔ ہماری شریعت میں ان کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے سامنے اس کے اکرام کے لیے یا اسے سلام کرنے کے لیے اپنا سر جھکایا، یعنی سلام کرتے ہوئے اپنا سر جھکایا اس کے اکرام کے لیے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، بالاتفاق، اختلاف نہیں ہے اس میں۔ تو سلام کرتے ہوئے کسی کے سامنے سر جھکانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ پہلی قسم کا حکم۔ دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کے سامنے زمین پر اپنا سر رکھا اس کے اکرام کے لیے، اسے سلام کرنے کی نیت سے، تو یہ فقہا کے نزدیک بالاتفاق حرام ہے۔ سر جھکانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور سر زمین پر رکھنا اکرام کے لیے، عبادت کے لیے نہیں، اکرام کے لیے، کسی کے عزت دینے کے لیے اس کو، تو یہ بالاتفاق حرام ہے۔ تو یہ 2 قسمیں سجدے کی اور اس کے حکم۔ سجدے کی تیسری قسم ہے سجدہ عبادت، یعنی کسی کے سامنے سر جھکانا یا زمین پر اپنا سر رکھنا اس نیت سے اور اس عقیدے سے کہ یہ ذات جس کے سامنے میں اپنا سر رکھ رہا ہوں یہ عبادت کی حقدار ہے، کیونکہ اسے مخلوق کے کاموں کا اختیار ہے، یہ فریاد سننے والا ہے، غیب دان ہے۔ تو اس عقیدے کے ساتھ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ تمام امتوں میں اور تمام آسمانی دنوں میں یہ شرک ہے، اور شرک حقیقی ہے۔ یہ سجدہ جسے سجدہ عبادت کہتے ہیں، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جائز ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے سجدہ عبادت، تو یہ شرک ہے۔ پھر یہاں پہ ایک سوال اور ایک اہم بحث وہ یہ ہے کہ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تھا تو وہ کس قسم میں داخل ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ اس بارے میں علماء کا اس میں تو اتفاق ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی عبادت کے طور پر نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کی تعظیم و اکرام کے لیے تھا، ان کو عزت دینے کے لیے، تاکہ فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو جائے۔ تو یہ بات تو اتفاقی ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا آدم علیہ السلام کی، بلکہ ان کی عزت و اکرام کے لیے تھا۔ پھر اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ یہ سجدہ اس کی کیفیت کیا تھی۔ تو اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہاں سجدہ اپنے لغوی معنی میں ہے، اور لغوی معنی انحناء، یعنی سر جھکانا زمین پر ماتھا رکھے بغیر، تو یہ سجدہ انحناء کے معنی میں ہے بطور اکرام اور تعظیم کے لیے، تو یہ ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں سجدے کا لغوی معنی مراد ہے انقیاد، اور اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم ہے کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کریں اور ان کی اولاد بنی آدم کی خدمت میں مشغول ہو جائیں، یعنی بنی آدم کی خدمت میں لگ جائیں۔ تو یہاں سجدے کا یہ معنی ہے، یعنی
فرشتوں کو جو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کریں اور ان کی جو اولاد ہے بنی آدم ان کی خدمت میں لگ جائیں۔ تو اسی وجہ سے بہت سے ملائک انسانوں کی حفاظت پر معمور ہیں، ان کی مدد پر معمور ہیں، بہت سے اعمال لکھنے پر معمور ہیں، اور بہت سے دوسرے کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لگایا ہوا ہے، اور وہ اس میں کوئی مخالفت نہیں کرتے۔ تو دوسرا معنی اس کا یہ ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں لام بمعنی الہ ہے، لآدمہ یعنی الی آدمہ، تو یہ اس صورت میں سجدہ عبادت بنے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن یہ بھی سجدہ عبادت آدم علیہ السلام کی تعظیم و اکرام کے لیے ہے، اور آدم علیہ السلام بطور قبلہ کے ہیں اس میں، اور سجدہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ آدم علیہ السلام بطور قبلہ ہیں، کیونکہ قبلہ ہونے میں بھی بہت شرافت اور عزت ہے، اور یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ تو یہی جمہور کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام بطور قبلہ کے تھے، اور سجدہ عبادت تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ البتہ بہت سے مفسرین نے پہلے قول کو بھی راجح قرار دیا ہے۔ آگے ہے فسجدوا الا ابلیس، یعنی ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی بغیر کسی چون چرا کے، جیسے کہ سورہ تحریم میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں ابلیس کا نام ذکر ہے پہلی دفعہ، اور قرآن کریم میں یہ نام 11 دفعہ ذکر ہے۔ ابلیس یہ شیطان کا نام ہے، بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ صفتی نام ہے، اور اس کا اپنا نام عزازیل یا حارث ہے۔ بہرحال معروف ہے ابلیس سے۔ ابلیس کی جنس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جنات میں سے ہے۔ دوسرا قول یعنی جنات میں سے ہے، یہی الراجح قول ہے، کیونکہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، سورہ کہف 50 نمبر آیت۔ اسی طرح سورہ اعراف 27 نمبر آیت میں آتا ہے قبیلہ، کہ ابلیس کا قبیلہ ہے۔ سورہ کہف 50 نمبر آیت میں الفاظ آتے ہیں وذریتہ، یعنی ابلیس کی اولاد بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابلیس جو ہے یہ جنات کی جنس میں سے ہے، جنات میں سے ہے، کیونکہ فرشتوں کا نہ کوئی قبیلہ ہوتا ہے اور نہ کوئی اولاد ہوتی ہے۔ تو دوسرا قول یہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس جنات میں سے ہے۔ پھر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتوں کی جماعت میں کیسے شامل ہو گیا؟ تو اس بارے میں بھی علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں، بعضی اسرائیلی روایت بھی اس میں ذکر ہیں۔ اس میں راجح قول اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات بستے تھے، اور زمین میں بہت وہ فساد کرتے تھے، جنگ اور جدل کرتے تھے، اور ابلیس بھی جنات کے ساتھ زمین پہ ہی رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنات سے قتال کے لیے بھیجا، تو ابلیس چونکہ نیک جنات میں سے تھا، اس لیے اس قتال میں فرشتوں کے ساتھ یہ بھی مل گیا، اور جب فرشتے قتال سے فارغ ہو گئے تو یہ ان کے ساتھ ہی رہنے لگا اور ان کے ساتھ مل گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو ابلیس کے دل میں اس وقت تکبر اور حسد پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیوں زمین کا خلیفہ بنا دیا اور مجھے کیوں نہیں بنایا۔ تو اس سے اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اور تکبر کرنے لگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو یہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ ابلیس کی نافرمانی اور اس کے گناہوں کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں ابلیس کے بہت سے گناہ ذکر ہیں، اور اس آیت میں یہ 4 گناہ ذکر ہیں۔ سجدہ نہ کرنا الا ابلیس سے، جیسے کہ پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کرنا، ابا، استکبارہ، تکبر کرنا، کفر کرنا، وکان من الکافرین۔ تو یہ 4 گناہ ہیں ابلیس کے جو اس آیت میں
ذکر ہیں۔ یہاں پہ استکبار فرمایا اور تکبر نہیں فرمایا، تو استکبار اور تکبر میں فرق ہے۔ استکبار وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں بڑائی کرنے کا حق نہ ہو پھر بھی انسان بڑائی ظاہر کرے، تو یہ ایک بری قباحت ہے، بری صفت ہے، ہمیشہ قباحت کے طور پر ہی استعمال ہوتی ہے استکبار۔ جیسے کہ یہاں ابلیس کو بڑائی ظاہر کرنے اور انکار کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی بڑائی دکھائی، تو یہ استکبار۔ اور تکبر، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کبھی استحقاق کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ، یعنی جو شخص تکبر کر رہا ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ وہ تکبر کرے، تو اس معنی میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہو سکتا ہے، کیونکہ بڑائی ظاہر کرنا اور تکبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان کے مناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اختیار اور ہر قسم کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو ایک تکبر یہ استحقاق کے ساتھ، اور کبھی یہ تکبر ہوتا ہے بغیر حق کے، جیسا کہ بندوں کو تکبر کرنے اور بڑائی ظاہر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ بندے عاجز ہیں، کمزور مخلوق ہیں، تو یہ چاہے جتنے بھی طاقتور ہو جائیں اور صاحب اختیار اور صاحب اقتدار بن جائیں، مگر پھر بھی کمزور ہی ہیں، تو یہ بندوں کی ایک صفت قبیحہ ہے اور گناہ ہے۔ تو یہ استکبار اور تکبر کا فرق۔ آگے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ تھا یہ ابلیس کافروں میں سے۔ تو یہاں کانا کے بارے میں دو اقوال ہیں، ایک یہ کہ یہ صار کے معنی میں ہے، یعنی ابلیس کافروں میں سے ہو گیا۔ صار کا معنی ہوتا ہے کہ ہو جانا، تو اس کا معنی بنے گا کہ یہ ابلیس کافروں میں سے ہو گیا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کانا اپنے اصلی معنی میں ہے، ماضی کے معنی میں، کہ تھا یہ ابلیس کافروں میں سے، پہلے سے ہی کافروں میں سے تھا۔ پھر اس کی بھی دو توجیحات ہیں، دو احتمالات ہیں اس میں۔ ایک یہ کہ کان من الکافرین فی علم اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ ابلیس آخر میں کافر ہو جائے گا، تو ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ابلیس منافق تھا، اپنا کفر اس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تعالی۔ پھر یہاں پہ یہ سوال کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ کافروں میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں ایسی چھوٹ دی، نکالا کیوں نہیں؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ اس کے لیے استدراج تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کرامت دی کہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل تھی۔ استدراج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو اس کے گناہوں پر بھی چھوٹ دینا، ڈھیل دینا، کہ وہ اپنے گناہوں میں لگا رہے لیکن پھر آخر میں اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں استدراج۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کبھی کبھی کسی بے دین کافر کے ہاتھ سے بھی خرق عادت کرامت ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کہ ابلیس کا فرشتوں میں رہنا، یہ اس کی ایک بڑی کرامت ہے۔ لیکن اگر کبھی کسی بے دین اور کافر کے ہاتھ سے کوئی خرق عادت، کوئی کرامت ظاہر ہو، تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کے لیے استدراج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کرامات کی وجہ سے انسانوں کو نہیں پہچانا جا سکتا، کرامت یہ حق کا معیار نہیں ہے، بلکہ انسان کے ظاہر کو دیکھا جائے گا کہ اس کا ظاہر شریعت کے کتنے تابع ہے، قرآن کریم کے اور سنت کے وہ کتنے تابع ہے، شریعت پر کتنا چلتا ہے۔ تو صرف کرامت کسی کے حق ہونے کا معیار نہیں ہے، بلکہ حق کا معیار اس کا ظاہر ہے کہ وہ ظاہری طور پر کتنا متبع شریعت ہے۔ آخر میں اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے کہا للملائکتی، ملائکہ سے، اسجدو کہ سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، یا آدم علیہ السلام کی طرف۔ ہم نے دو توجیحات بیان کی، ان دو توجیحات کے مطابق یہاں پہ
دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ فسجدو تو سجدہ کیا سب نے، الا ابلیس مگر ابلیس نے، ابا انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔